گوشوارہ ہے، قطعاً ڈر نہیں، قطعاً خدشہ نہیں کہ میرا ایک لفظ بھی ضائع ہوئے، چونکہ میرے سامنے بڑا سنجیدہ اور فہمیدہ مجمع تشریف فرمائے۔ ایک لفظ ہے گوشوارہ، چونکہ چھوٹے بچے مجلس تشریف فرمائیں، مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ کریم کربلا کا یہ پاک درس، یہ مدرسہ، یہ اسکول، یہ کالج، یہ یونیورسٹی، یہ ایسا معجزہ ہے، یہ ایسا درس ہے کہ جہاں 80 سال کا بزرگ 5 سال کے بچے کا کلاس فیلو ہے۔ سمجھ آئے تو بولنے جو آپ نہیں بولنا، باہر سے آ کے کسی نے نہیں بولنا، جو میرے سامنے بیٹھ گئے جی آپ نہیں مجھے دعوت دینا۔ تو ایک لفظ گوشوارہ، فقط لفظ گوشوارہ دی وضاحت بچیاں واسطے۔ کاروباری لوگ سال بعد، مہینے بعد، ہفتے بعد، کچھ دنوں بعد ایک لسٹ بناتے ہیں، ایک فہرست بناتے ہیں، ایک طرف فائدہ لکھتے ہیں، ایک طرف نقصان لکھتے ہیں، ایک طرف پروفٹ لکھتے ہیں، ایک طرف نقصان لکھتے ہیں۔ اس لسٹ کو، اس فہرست کو کہا جاتا ہے گوشوارہ۔ اگر آپ بالکل آمادہ ہوں تو ایک مصرے میں، ایک لائن میں پورے دین اسلام کا گوشوارہ پڑھوں گا کہ پورے دین اسلام میں حاصل کیا ہوا، نقصان کیا ہوا، بھائی جان پروفٹ کیا ہوا، لاس کیا ہوا۔ میرے مالک میری مدد کریں، کاش مجمع پھر اسے معیار سماعت سے آوے جس میں معیار سماعت سے مصرع ہے۔ مرض کریں کہ دین اسلام کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے، ارے علی نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ ایسے بولتے ہی ایسے آدمی تو ایسے ہی بولتے کہتے ہیں ہمیں صحیح دعا آپ کی دعا چاہیے، آپ کی دعا چاہیے۔ کریم کربلا آپ کی حفاظت، حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑا ہی اچھا سنا جی۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں جی، جو بیٹھے ہیں میں آپ کے لیے پڑھنا ہے، آپ نے ہی مجھے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ حسین بادشاہ آپ دونوں شخصیات کو تادیر سلامت رکھے، بلکہ امام زمانہ کے ظہور تک سلامت رکھے۔ میرے بعد مالکاں دے 2 کمال مدح خان وہ تشریف فرمائیں، ایک سید سردار ہیں تے ایک میرے بھائی ہیں، تو دعا ان سے بھی مل گئی اور آپ سے بھی مل گئی۔ ایک قصیدہ آپ کو سناتے ہیں جی، مزیدار سا۔ میں پڑھنا تو کچھ ہو رہی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے تسی تشریف فرماؤ بڑے خوبصورت عقیدے اور معرفت علی مومنین تشریف فرماؤ، تو ایک قصیدہ جناب کی نظر کرا، تھوڑا مہربانی ہی کرنی ہے، تھوڑا ساتھ دینا ہے۔ جو میں آپ کو کلام سنا رہا ہوں یہ مجلس والا، جلسے والا نہیں ہے، یہ مشاعرے والا ہے، ٹھیک ہے۔ مشاعرے اور مجلس کے کلام میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو مجلس کا کلام ہوتا ہے نا، اس میں پرانے تخیلات جو ہے نا وہ چل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پرانی بات۔ لیکن جو مشاعرے والا کلام ہوتا ہے، چونکہ وہ زیادہ شاعروں کو سنانا ہوتا ہے، تو اس میں نئے تخیلات، ٹھیک ہے، وہ لانے پڑتے ہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں جی کہ آپ کو روح لگا کے، آج سے چند دن پہلے آپ کے نوکر نے یہ قصیدہ، یہ منقبت لکھی اور میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ منقبت کی ردیف، ریپیٹیشن بار بار آئے گا، بوسا، ٹھیک ہے، کم پڑے جاتے ہیں ایسے کلام ممبر پہ۔ میں پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ اس کو ایک معراج پہ آ کے سنیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ تو پتہ نہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ یہ شاہ کوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذرا جیسے قصیدہ ہے نا، دعا لینی ہے عزاداروں سے۔ قصیدے کی ردیف ہے بوسا، ماشاءاللہ جی، وسیم ساؤنڈ، نام بھی اچھا ہے، کام بھی اچھا ہے، مالک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔
تھوڑی مدد کیجیے گا، تھوڑے پچھلے ساؤنڈ کی بھی آواز بنائیے گا تاکہ بہتر طریقے سے قصیدہ میں پڑھنے کی کوشش کروں۔ بوسا بوسا کس نال گل کر رہے ہیں یہ اجے میں نہیں دسنا، یہ محنت آپ کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں تمہید نہ کروں جی۔ بوسا ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، بوسا سنیے گا، ہاں جی۔ اے خانہ کعبہ تیری تصویر کا بوسہ، یار آپ کے سننے کی کیا کہنے، ایسے سنتے ہیں کہ کیا کہنے ماشاء بھائی جی ہیں بھائی، کریم کربلا کے زرار جی ہیں، لطف آگے جی، لطف آگیا، تھوڑی پیار نہ شکریہ۔ گل توڑے نال نہیں کر رہا، گل کر رہا خانہ خدا خانہ کعبہ نال، میں کر رہا خانہ کعبہ۔ اے خانہ کعبہ تیری تصویر کا بوسہ، 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 اے خانہ کعبہ تیری تصویر کا بوسہ۔ سکے اے خانہ کعبہ تیری تصویر کا ایک بڑا عجیب اور بڑا تجسس والا لفظ ہے، پر، مگر، لیکن۔ مثال کے طور پہ پیارے بھائی نے میں کال کی تھی، یاسر بھائی آپ نے ہمارے پاس 10 نومبر مالکوں کے ذکر کے لیے تشریف لانا ہے، تو میں آپ کو اتنی نیاز پیش کروں گا، مگر آپ تو ذاکر ہیں، ٹھیک ہے؟ جدو تک بانی نے اگو گل نہیں کرنی نا، میں سوچی پہ آنا ہے بھئی پاویں آ کے بھی مگر چلو اگلے سال ہی یا مگر میں آپ کو زیادہ نیاز پیش کر دوں گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے نہیں، مگر، پر، لیکن۔ میں کہہ رہا اے خانہ کعبہ تیری تصویر کا بوسہ، پر تو پھر خانہ خدا خانہ کعبہ چو آواز آئی، یا صرف یہ آکھ رہے ہیں کہ میری تصویر کا بوسہ، لیکن اگے آکھ رہے ہیں پر اگے گل کیا ہے؟ تو میں آکھ رہے ہیں خانہ کعبہ، اے خانہ کعبہ تیری تصویر کا بوسہ، اے خانہ کعبہ تیری تصویر کا بوسہ، پر اس سے بھی پہلے ہے تیرے چیر کا بوسہ۔ بھائی سبحان مالک کے ہاتھ سلام، کریم کربلا کی ذریعے سے بات سنیا۔ اللہ اکبر جی، بسم اللہ یا رسول اللہ۔ بھائی شکریہ، ایسے مہمان نوازی کا حق ادا کرنا تھا جیسے آپ نے کیا، شکریہ آپ کا پیار، آپ کی مفتے ماشاء اللہ، کیا کہنے صدقے بھائی آپ کے پیار کا شکریہ جی۔ اے خانہ کعبہ، اے خانہ کعبہ
تیری تصویر کا بوسہ، پر اس سے بھی پہلے ہے تیرے چیر کا بوسہ۔ دیکھیں شاعری اور ہے، تک بندی اور ہے، ٹھیک ہے؟ جو میں تخیل پیش کروں گا پہلے سنے ہو تو داد نہ دیجیے گا۔ ایک چھوٹا بچہ کریم کربلا کا، بھائی جان ناظم ممبر صاحب، ایک کریم کربلا کا ایک چھوٹا بچہ ماتمی تھا، حسین بچہ۔ میں نے اس سے ایک سوال کیا، چھوٹا بچہ، لطف آئے نا شیر پڑھن دا کہ میں سوال نہ دساں، فقط اس ماتمی بچے دا جواب دساں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے ذہن تیار ہیں تو ایک لمحہ میں آپ کا ضائع نہ کروں۔ تصویر کا بوسہ، 2 لائنوں دا شعر اسی غور کریں۔ تصویر کا بوسہ، چیر کا بوسہ، جدوں میں اس ماتمی بچے تے سوال کیتا وہ میں نہ کہنے لگا یاسر چاچو پہلے میری بات تو سنیں۔ عاشور کے دن دیکھنا ماتم سے بھی پہلے، عاشور کے دن دیکھنا ماتم سے بھی پہلے، عاشور کے دن دیکھنا ماتم سے بھی پہلے، ماں فخر سے لے گی میری زنجیر کا بوسہ۔ کیا کہتا ہے ایسے سوچے نہیں، ایسے تو کی قدر کرتے ہیں میں صدقے عاشور کے دن دیکھنا ماتم سے بھی پہلے، ماں فخر سے لے گی میرے۔ بھائی منیر شاہ صاحب، کوئی بڑے ڈھیر سارے شعر مالکوں نے اس قصیدے کے عطا کیے، ایک یا 2 میں اور پڑھوں گا۔ ایک شعر میں کسی وجہ تو چھوڑ گیا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ داد نہیں ملے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ مجھے اس بات کی قیمت مل جائے گی، ایسے مجھے لگ رہا ہے۔ 10 محرم، تخیل دیکھیے گا، 10 محرم فجر دا وقت کریم کربلا آئے شبیہ پیغمبر کے پاس۔ اگر آپ داد دیں تو میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، ایک محمد آئے میں یہ شعر اس لیے یہاں پڑھ رہا ہوں، یہ شعر اس امام بارگاہ کے نام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ ایک لفظ ہے جو لامحدود ہے، جو اس کی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں تو شارٹ سکوں گا نا، جو شارٹ سکوں گا، گزر جاؤں گا، اس جو کو لمبا کر کے نا لامحدود آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کریم کربلا فرمانے لگے اکبر بیٹا آج ظاہراً ہماری زندگی کا آخری دن ہے، اکبر بیٹا میں فضائل پڑھوں گا جی، فضیلت پڑھوں گا، اکبر بیٹا آج آپ جو، اکبر بیٹا اس اذان کا خالق اکبر آپ کو ایک انعام عطا کرے گا، ایک نعمت عطا کرے گا۔ اکبر بیٹا وہ انعام نہ آج تک کسی نبی کو ملا نہ امام کو ملا۔ شہزادہ علی اکبر فرما رہے ہیں بابا جان وہ کیسا انعام ہے جڑا مل سی اذان دے بدلے، لیکن نہ کسی نبی نو ملیا نہ امام نو۔ کریم کربلا نے پتر دی لاندی ہوئی داڑھی تے بوسہ دیتا تے فرمان لگے اکبر بیٹا خود اکبر بھی ملے گا اسے اکبر، خود اکبر بھی ملے گا اسے اکبر، خود اکبر بھی ملے گا اسے اکبر، آئے گا جو لینے تیری جاگیر کا بوسہ۔
صدقے خود اللہ اکبر بھی ملے گا اسے اکبر آئے گا جو لینے. آئے گا جو کلمے کی بھی قید نہیں, آئے گا جو لینے. پاک رسول خدا نے مسجد نبوی تبلیغ دین خدا کا سلسلہ شروع کیا تھا. بالکل ویسے ہی پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے گھر میں مدینے کی مستورات کے لیے سلسلہ تبلیغ شروع کیا. اس اپنے اسکول میں, اپنے کالج میں, اپنی یونیورسٹی میں, اپنے درس میں پاک سیدہ نے ایک بڑی کمال ٹیچر کا بندوبست کیا. اس ٹیچر کا نام ہے جناب فضا. میں نے دائی کبھی بھی نہیں کہا جی, ٹھیک ہے. ایک استانی کا بندوبست کیا, ایک ٹیچر کا بندوبست کیا. ایک دن جناب فضا فرمانے لگے, سیدہ آج صبح سے میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے آپ کی ایک فضیلت سنوں, آپ کی زبانی. جب فرمایا جو وہ خود پاک سیدہ آپ کی زبانی ایک فضیلت. پاک سیدہ مسکرائے, فرمانے لگے اچھا پھر فضا اگر سوال کیا ہے تو پھر سنو. محبوب خدا ہے جو عبادت سے بھی پہلے, محبوب خدا ہے جو عبادت سے بھی پہلے, محبوب خدا ہے جو عبادت سے بھی پہلے, لیتے ہیں وہ آ کر میری تطہیر کا بوسہ. صدقے ہی جاؤ, بسم اللہ کرا. صدقے صدقے. اچھا پوری انشاءاللہ پوری. جب پیر ماشر کا دامن نہیں تو کچھ بھی نہیں, جب پیر ماشر کا دامن نہیں تو کچھ بھی نہیں, امام حق سے تعامل نہیں تو کچھ بھی نہیں. زمانہ لاکھ منور رسول کو مانے, اگر حسین کا دامن نہیں تو کچھ بھی نہیں. نعرہ اچھا میں نے جو دیکھا ہے نا کہ مجمع ماشاءاللہ ہے باریک ہے, ٹھیک ہے. تو میں سریلا تو نہیں, لیکن میں قصیدہ آپ کو ایک سریلا سے سنا سکتا ہوں جی. چپ کر گئے, میں کہ میں سریلا نہیں تو چپ کر گئے, یہ ڈبے سرا بھی نہیں, گزارا کر لیتے ہیں جی, ٹھیک ہے. قصیدے کی ردیف ہے ٹھہری ہوئی ہے, ٹھہری ہوئی ہے, ٹھہری ہوئی ہے. پیچھے چار پانچ بندوں کی داد ابھی تک ٹھہری ہوئی. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں دیں گے, وہ دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی کسی انتظار میں بھی ان کی داد ٹھہری یعنی رکی ہوئی, ٹھیک ہے جی. ٹھہری ہوئی ہے, ٹھہری ہوئی ہے, ٹھیک. مجمع کو پتہ چل گیا, ٹھیک ہے. جیسے قصیدہ ہے ویسے پڑھیں. شروع کروں یہ ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے, میں سب کے میرے بعد جو مالکوں کے مدح خان تشریف فرمایا, یہ تو ماشاءاللہ بڑی آواز والے ذاکر ہیں. تو میں تو ایسے دھیما پڑھتا ہوں, آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ایسے دھیمے میں پڑھ رہا ہوں, لیکن آپ بڑے پیار سے اور بڑی محبت سے سنیں. ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے. تھوڑے پیاروں سے میں مصرع پڑھ رہا. میں اکثر ایک قصیدہ پڑھن تو پہلے بھائی منیر شاہ جی, میں اکثر ایک قصیدہ پڑھن تو پہلے آدھا بھائی میرے اس قصیدے دی زیادہ سمجھ اس نو آونی ہے جس نو پتہ ہے کہ کریلیاں چ گوشت کیڑا پائی دے. بھجن جو شوربے والے کریلے بناتا ہے نا, اسے نہیں پتہ لگے گا کہ میں نے کیا کیا.
ٹھیک ہے اور کرنا مرض کریں ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے میں سب کے تھوڑا ٹائم بھی بچاواں کہ اپنا بھی تھوڑا ٹائم بچاواں جلسے دی مجلس ہے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ پوری مجلس کس کو کہتے ہیں میں گھنٹہ ڈیڑھ پڑھ جاتا تھا اب مجھے پتہ ہے کہ جلسے میں پوری مجلس کس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے سید بھائی صاحب ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے کہاں جہاں شاہ کی ثنا ٹھہری ہوئی ٹھیک ہے میں ثانی فکرہ اس واسطے جلدی پڑھ گیا کہ جہاں آپ کا معیار سماعت ہے نا میں اس منظر کو ضائع نہ کروں ٹھیک ہے ایک لمحہ میں خاموش ہوں گا پھر میں اگلی بات کروں گا ایک لمحہ کیونکہ بات اس قابل ہے کہ بالکل مکمل توجہ نہ ہوئی تو مجھے ڈر ہے میری بات ضائع ہو جائے گی ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے جہاں شاہ کی ثنا ٹھہری 2 لائنوں کا شعر 2 لائنوں یہ آپ کی توجہ ہوئی یہ آپ کی امانت آپ کے حوالے عرض کریں جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو وہی اب تک وفا ٹھہری بھائی کیا کہنے جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو وہیں اب تک وفا شعر اس سے اچھا ایک لمحہ انتظار نہیں پیچھے ایک واقعہ نہیں پڑتا ڈائریکٹ شعر پڑتا لیکن چونکہ میری مجلس کا حاصل مجلس شعر ہے اس لیے آخری حلالی تک توجہ کا طالب پیچھے ایک واقعہ ہے سب سے پہلے جو پہنچے گا اس کے معیار سماعت کو کہتا ہوں واہ 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 اب شعر پڑھتا ہوں بحث کریں ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم جہاں حر کی خطا ٹھہری ہوئی ہے ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم جہاں حر کی خطا آخری شعر جناب کی حجم کا تمام بسم اللہ تھینک یو راہب آیا اچھا جی یا رسول اللہ میری اولاد فرمایا وہاں لکھی نہیں وہاں نہیں لکھی روندہ باہر نکلیا کریم کربلا سامنے آ گئے راہب ہمارے دروازے پہ لوگ روتے آئے ہنستے گئے راہب تو پہلا سوالی ہے امید نہ لایا میں نہ امیدوں کے واپس جا رہے ہیں وہ کیا کہیں گا مولا میں گیا تو اٹھے نانے کو انہوں نے فرمایا لکھی نہیں جب انہوں نے کہا نہیں تو بس نہیں کریم کربلا دے چہرے تے جلال آ گیا وہ کہتے راہب اگر سن سکتے ہو تو حقیقت سنو تجھے اولاد کیسے مل سکے گی تجھے اولاد کیسے مل سکے گی ابھی میری دعا ٹھہری ہوئی
بھائی سبحان بھائی سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ پڑھنا دو بار بس زندگی باقی تو ملاقات باقی زیادہ دیر نہیں چونکہ میں مصاحب خان ہاں ہی نہیں مالکاں دے ادنا جہا سلام گزار آکھ لو منقبت خان آکھ لو میرے بعد مالکاں دے مصاحب خان تشریف فرمائیں رج کے توانوں فضائل مصاحب سنائے سن لوگ حیران ہوندے کہ کیسا معجزہ ہے کریم کربلا دا پاک ذکر کہ ایک لمحہ پہلے ذاکر آل محمد فضیلت آل محمد پڑھ رہے ہوندے مومنین دے عزاداراں دے ماتمیاں دے چہرے پھلوں تو سونے کھلے ہوئے ہوندے پتہ نہیں کیسا معجزہ ہے یہ ذکر کہ ذاکر فقط آدھے مظلوم حسین دیکھو کوئی دیر لگی ہے مولا بڑی ہائی قبول مظلوم حسین زیادہ دیر نہیں پڑھنا سارا دن پتراں بیراواں بتریجیاں بھنیجیاں مہماناں دیاں لاشاں چا 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 کے تھکا آیا حسین مالک زندگی دراز فرمائے میرے بڑے بھائی ہیں مالکہ دے بہت خوبصورت مرد مدہ خان ہیں بھائی ملک علی رضا کھوکھر صاحب بھائی جنہوں نے ایک جملہ آکھیا میں بڑا پسند آیا میں اکثر جگہ تے جملہ انہوں دا دہرایا انہوں دا نام لے کے پڑھے ہے بڑا خوبصورت شاید کوئی عزادار ہوئے جس دے منہ چو ہائی بھی نہ نکلے وہ فرما رہے ہیں کہ پتراں بھیراواں بڑیجیاں بتریجیاں مہمانہ دیاں لاشاں چا چا کے نہیں چون چون کے تھکا مولا ہے قبول کریش میں پہلے آکے میں مصاحب خان نہیں ادنا جا قصید خانہ مالکہ دا چون چون کے تھکا ہویا حسین اگر ہائی دی صدا مزید بلند کر سکوں تا پتراں تے بتریجیاں دیاں صرف لاشاں نہیں لاشاں دے نال سیرے چون چون کے تھکا شمر دیاں 13 ضربہ نل کٹھا ہویا حسین ایک جملہ میرے امام دے روزے دے لکھا ہے السلام علیکہ یا قتیل العبرات اے وہ شہید جسے رلا رلا کے مارا گیا اے وہ مقتول جس کو رلا رلا کے مارا گیا جدوں میرے آقا شمر دیاں 13 ضربہ نال شہید ہو گئے 1 یا 1.5 وینڈ صرف 3 یا 4 منٹ شمر کمینہ اللہ دی کتے تے لعنت ہوئے اس کمینے خط لکھیا حاکم شام یزید کمینے نے فقط ایکو وین یہ کچھ پڑھنے کہ اس کمینے جڑا خط لکھے اس خط دی تحریر کیا ہے زینب دے ویر دے گھر وچ پھوڑی دے وچھا زہرا دی دعا مل ویسیا زینب دے ویر دے گھر وچ پھوڑی دے وچھا زہرا دی دعا مل ویسیا زینب دے ویر دے آدھا پیا خط شمر نے لکھیا ہائیو حاکم کو اسا کیتے ظلم اخیرے تے اسا وچ کربل دے مارے بھیڑا دے سامنے ویرے علی دے بھیڑا دے اسا وچ کربل دے مارے بھیڑا دے سامنے ویرے مولا ماتم قبول کرے چلو زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں میں تھائی ممبر چھوڑے دا پیام لیکن میں ویکھ رہا
تو جی کرا پھر آ کے اچھا بھئی عزادار ہیں انہاں دی محبت ہے ایک واری ود دسا کہیں دے سامنے کہیں کو مارے ہیں آدھا پیا خط شمر نے لکھیا ہائیو حاکم کو اسا کیتے غلام اخیرے تے اسا وچ کربل دے مارے ہیں بھیڑا دے سامنے شاید کسی عزادار نو کسی ماتمی نو میری گل سمجھ نہ آئی ہوئے میں سادے لفظ گل پہنچاون دی کوشش کردا اس کمی نے لکھیا اساں وچ کربل دے مارے ہیں کہیں دے سامنے جی بہنا دے سامنے کون جی ویرے تو ستا جی میں گل سنی جڑ ویلے یزید کمینے نو شام دے تخت تے ایک خط ملیا اس کمینے خط پڑھیا اساں وچ کربل دے مارے ہیں بہنا دے سامنے ویرے اساں وچ کربل دے مارے ہیں بہنا دے سامنے ویرے اس کمی نے کام کیا کیتا اس سے خط دے پچھلے پاسے شمر دی گل دا جواب تحریر کیتا مجمع جتے جتے کوئی سید بیٹھے میں ہاتھ جوڑ کے معافی منگدا پھر تواڈی دادی دی غربت دا دکھ وین پڑدا اس کمی نے خط دا جواب کیڑا دیتا ہے ظالمہ دے جے قتل حسین نو کر چھوڑی اون دی بھین نو قید کرائے تے میں سنیا ہے نہیں جڑ سکدی کو نو میر کرائے